مائک بند کر لو ذرا، یہ رہ جاتا تھا کبھی کبھی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آج شروع کرنا ہے الحمدللہ دوسرا پارہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 142، اور ہمارا دوسرا پارہ شروع. اللہ کا شکر الحمدللہ. سورۃ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 3 پاروں کو کور کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے. تو آج ہم شروع کرنے سورۃ بقرہ آیت نمبر 142 دوسرا پارہ. سیقول السفہاء من الناس. خالی اتنی چیز اگر دیکھیں نا قرآن میں، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمارے عام زندگی میں ہمیں بہت حوصلہ اور تسلی دیتی ہیں. آپ خالی اتنی سی بات پہلے سمجھیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر ہم سورت کو پہلے دیکھیں، ہم پیچھے سے جو چلے آ رہے ہیں، ہم اپنا سفر شروع کیا ہوا ہے، یہ مت سمجھے کہ دوسرا پارہ ہے. صرف یہ دیکھیں کہ سورۃ بقرہ چل رہی ہے. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 42 ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ سنایا، اس کی جرائم بتا کے، امت مسلمہ کو تیاری کروا کے، مشرق اور مغرب کے اپنے ہونے کا اعلان کر کے کہ اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے سب کچھ، مشرق اس کا مغرب اس کی، ٹھیک ہے. اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے بعد، ہمیں کچھ ہدایات دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرنے لگے ہیں کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ قبلے کی چینجنگ ہونے لگی ہے. قبلے کی چینجنگ، چینج کر لوں موبائل اپنا یہ. اور آپ دیکھیں یہ پہلا بیٹھ جو آپ نے سننا جو میں بتا رہی ہوں، قبلے کی چینجنگ ہونے لگی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. قبلے کی تبدیلی جو ہے نا، یہ میرے اور آپ کی زبان سے کہنے کی بات ہے. قبلہ بدل گیا، قبلہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، ایک تانا اور طنز بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب ہماری زندگی میں کوئی چیز ہمارے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہماری کوئی چیز تبدیل کرنی ہوتی ہے، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی طریقہ، تو بھی ہم میں سے بھی جس کا چناؤ ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، الگ درجہ بہت اونچا، مگر ہم میں سے بھی سمجھنا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں جو اتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا مدینہ میں، جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ قبلہ جو ہے پہلے امت مسلمہ بننے کا ہوگا. لیکن یہاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پہلے سے بتا دیا. کیا فرمایا؟ سیقول السفہاء من الناس. پہلے سے سمجھیں. سا ان قریب، سا جو ہے سوفا ہے، سوفا، اس کا سین خالی لگ جاتا ہے کبھی کبھی کسی ورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان قریب، بہت جلد. ٹھیک ہے. جو ہمارے بچے اردو نہیں سمجھتے انہیں پتہ چلتا ہے ان قریب بہت جلد، بہت جلد. ان قریب سمجھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے، بہت جلد. ان قریب، سا ان قریب یا وہ، قاف واو لام قول بڑا کہیں گے. آگے جمع آ رہا ہے. ان قریب وہ کہیں گے. ان قریب وہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ السفہاء. السفہاء، ہم نے سفہاء کہاں پڑھا تھا؟ سفہاء. اب یہ جب یہ سین ہے، سین فا صفا رو پر، بے وقوف، کم عقل، وہ لوگ جو نادان ہیں، کم عقل ہیں، جن کو عقل ہی نہیں ہے، اور سارے کے سارے السفہاء، بہت بے وقوف لوگ. ان قریب وہ کہیں گے بے وقوف، احمق، کم عقل، کچھ بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. الناس، من الناس، من سے، الناسا لوگوں میں سے. اب یہاں پہ خالی اتنی آیت آپ لیں تو اسی کی تشریح بہت بڑی ہے. ان قریب وہ کہیں گے بے وقوف لوگ، بے وقوف یا کم عقل لوگوں میں سے. جب بھی کوئی بات کرے گا لوگوں میں سے، کب کرے گا بات؟ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے نا، کسی بھی ایج میں کر لیتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں. ان قریب بے وقوف لوگ باتیں کریں گے. جب کوئی حق اور سچ کی گواہی دیتا ہے، حق بولتا ہے، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جب بھی کوئی حق اور سچ کہے گا، لوگ کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، وہ چپ نہیں کریں گے. تو یہ اتنی بات کو اگر ہم سمجھ لیں نا، اس وقت کے قبلے کی چینجنگ سے پہلے کہا جا رہا ہے، آج بھی کہا جا رہا ہے، آج کے لیے بھی. آج بھی جب تم قرآن کی، حدیث کی، سننا کی کوئی بات، حق کی کوئی بات
اس جگہ کہو گے جہاں لوگوں کو اپنے مفاد عزیز ہوں گے تو وہ عنقریب کہیں گے. وہ جو کہیں گے وہ بے وقوف ہوں گے، احمق ہوں گے، کم عقل ہوں گے. تم یہ مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تم یہ مت سمجھنا کہ تم غلط ہو. یہاں پر اگر صرف اتنی سی آیت کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھی ہے؟ شروع کی آیت عنقریب وہ کہیں گے. سیقول نام ہے، عنقریب کہیں گے. کون کہیں گے؟ لوگ. لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا. کہنے دو. تم نے سیدھا راستہ نہیں چھوڑنا، تم نے سادگی نہیں چھوڑنی، سچ نہیں چھوڑنا، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا کسی کے کہنے میں. اتنی سی بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ ماں کس نے، یہاں کس کے لیے آ رہا ہے؟ کس نے. واللہ ملی روٹ ورڈ، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یا سیدھا کا سیدھا گر گیا. واللہ، واللہ ولی کا مطلب منہ موڑنا، پھیرنا. کس نے پھیر دیا؟ ہم ان کو. کس نے پھیر دیا ان کو؟ کس سے؟ ان سے. قبلہ، قبلے سے. قبلے کو قبلہ لکھیں گے. قبلہ سے. قبلتہم، قبلہ سے ان کے. جب عربی میں لکھتے ہیں تو قبلہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، قبلہ. تو یہ تا وہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ کس نے پھیر، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے پھیر دیا ان کو قبلہ سے. کیوں؟ کون سے قبلہ سے پھیرا ہے؟ یہاں سے سوچیں تو صحیح نا. اللہ تھی، آگے دیکھیں پہلے سمجھاؤں آپ کو. اللہ تھی وہ جو، اب یہ اللہ تھی کیوں آ رہا ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے بے وقوف من سے، لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ کس نے پھیر دیا ان کو قبلے سے ان کے. اب یہ اللہ تی آ رہا ہے. اللہ تی کم آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے. مؤنث کے لیے آتا ہے اللہ تی. اللہ زی آتا ہے مذکر کے لیے یہ، مگر یہاں پہ اللہ تی کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو قبلتا آ رہا ہے نا، قبلتا تا آ رہا ہے، دیکھیں سوری بھی کیا آ رہا ہے؟ قبلتا تا آ رہا ہے نا، قبلتا ہوں تا کی وجہ سے آ رہا ہے. اللہ تی مؤنث، ٹھیک ہے؟ اللہ تی وہ جو، وہ جو مطلب وہ جس پر، با محاورہ. کانو تھے وہ، کانو تھے جمع وہ، تھے وہ. علیہ، علی اوپر، ہاں اس کے. پھر ہاں کی ضمیر مؤنث آ گئی. اللہ تی مؤنث تو ہاں کی ضمیر بھی مؤنث. علی اوپر، ہاں اس کے. کس کے اوپر تھے؟ بیت المقدس. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے نا. بیت المقدس کیا تھا، کون سا یہ تھا، سب جانتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ سمجھیں اس کو. ان قریب لوگ کہیں گے کس نے بدل دیا قبلے کو ان کے جس پر کہ وہ تھے. اب اگر اسی آیت کو آپ لیں عام، میں نے آپ سے کہا عام لوگ کہیں گے ہم نے جو قبلہ ہی چینج کر لیا. قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ جو ہے ایک رخ ہے، اسی کا رخ ہمیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارے رسم و رواج ان کا قبلہ کہاں گیا؟ ہمارے معاشرے کی بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے فحاشی، ہماری ایسی چیزیں، کہاں چلا گیا قبلہ؟ قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے جب انسان کا، تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ امت کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت کیسا ہوتا ہے؟ نماز میں کیسی حالت ہوتی ہے ہماری؟ ہم نماز میں قبلے کی رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ دوپٹہ بندھا ہوا ہے، ایسے ایسے کر کے ہم کھڑی ہیں، اور جس وقت نکلتے ہیں تو پھر ہمارا قبلہ کیوں بدل جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، قبلہ بدل جاتا ہے نا. تو جس پر وہ تھے، تو آج بھی ایسا ہی کوئی دین ہے. قبلے کی حج کرنے جائیں گے وہاں کچھ اور ہے، یہاں پاکستان آ کے کچھ اور ہے. کس نے بدل دیا؟ اگر ہم یہ سوچیں یہاں پر کہ آج جب ہمیں دین ملا، قرآن ملا، تو پتہ چلا کہ جس دین کو ہم فالو کر رہے تھے جو اصل دین سے ذرا ہٹ کے تھا، اصل سے ہٹ کے تھا، تو پھر اس کے بارے میں آپ بتائیں کیسے بندہ کہہ سکتا ہے جب کوئی ہم بھی کہتے ہیں یہ رسم ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ شادی، یہ گانا بجانا، یہ ڈانس، یہ
سب کچھ ہماری اسلام میں نہیں ہے، تو کس نے قبلہ بدلا؟ تو آج بھی کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی تم دین کے اصل قبلے کی طرف آؤ گے، لوگ ایسی ہی باتیں کریں گے، لوگ اسی طرح دین کو بدل دیں گے، دین کے طریقوں کو بدل دیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اصل قبلہ بدل دیا۔ کیسے بدل دیا بنی اسرائیل نے اصل قبلہ؟ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری ہمیں وہ سٹوری بتا دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آزمایا اس کو، آزمائے میں سب سے بڑی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی مدر کو، ان کی ماں کو وہاں چھوڑا کہ ہاجرہ کو، کس کے لیے؟ یہ گھر بسانے کے لیے، یہ بیت اللہ کے لیے جو کہ پہلے سے موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھی مگر وہ نہیں تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مل کے یہ گھر بنایا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، ان کو بتایا کہ یاد کرو یہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جن کو تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے تھے، ابراہیم ہمارے، یہ انہوں نے ہی بنایا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا مل کر۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قبلہ بدل دیا۔ کس کو؟ ہیکل سلمانی، جو کہ اس کا نام پہلے ہیکل سلمانی تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی تھی، ایک بڑی سی عمارت، بڑا سا قلعہ، بہت عمارتیں بنواتے تھے ان سے، تو یہ جو بڑا اس کے اندر تھا، اس کو باقاعدہ مذہبی وہ دیا، سب کچھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد، حضرت سلیمان کے بعد، علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے اوپر جو معاملے ہوئے، سب کچھ ان پہ تباہیاں آئیں، انہوں نے ہیکل سلمانی گرا دیا گیا، وہ بھی آگے جا کے آئے گا، سب پتہ چلے گا اس میں۔ جب گرا دیا گیا، جب دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، دوبارہ تعمیر کیا گیا، تو پھر اس کو قبلہ بنا دیا گیا، قبلہ بنا دیا، بیت المقدس کہنے لگے، بیت المقدس، اور اسی بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت یہ قبلہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ بدلنے دیتے، لیکن انہوں نے بدل دیا، یہ اصل قبلے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ سے بدل کر اس طرف کر دیا انہوں نے قبلہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں، انہیں یہ چلتے رہے ایسے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، انہوں نے آنا تھا، اور یہ سب کچھ ہونا تھا۔ ان کی آزمائش سب سے بڑی یہی تھی کہ اللہ کے ان کو مانو، پہچانو، اور کیا کرو؟ قبلے کو اصل قبلہ بنانا، تو یہی کام یہاں ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کا یہاں پر ہمیں اس آیت کے بعد، اس آیت میں جو اصل مطلب بتایا جا رہا ہے، پہلے ہم پورا کر لیتے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، کس نے بدل دیا ان کو قبلے سے ان کے، اور وہ جس پر تھے وہ اوپر اس کے، ٹھیک ہے؟ قل، تو کہہ دے، جو کس نے کہا ہے نا اس کا جواب، تو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ للہ، واسطے اللہ کے، واسطے اللہ کے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہ پیغام اللہ نے ہمیں پچھلی آیات میں بھی دیا تھا۔ جب قبلے کی بات شروع ہوئی، خانہ کعبہ کی بات ہوئی، تو اللہ نے پہلے سے وہاں بھی کہا تھا ساری بادشاہی اس کی ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے، مشرق اور مغرب اسی کے ہیں، اور مشرق اور مغرب ہی ہے، کوئی شمال جنوب نہیں ہے، عربی میں مشرق اور مغرب ہی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر کونا مشرق ہے اور ہر کونا مغرب ہے، سورج ہر کونے سے مشرق نکلتا ہے اور ہر کونا مغرب بھی مشرق میں، ٹھیک ہے؟ تو تمام مشرق اور مغرب اسی کے ہیں، یا وہ ہدایہ، ہدی، ہدایت، پورا روٹ ورڈ ہے، دیکھیں، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جو
یا جس کو، یا وہ شاء، شاء کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم کہتے ہیں. تو جب ہدایت کی بات آئے قرآن میں تو دعا کریں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، نہ کہیں نہ، اللہ ہم سب کو دے. اہدنا الصراط، یہاں ہدیہ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ الا طرف، صراطی راستے کے، راستہ، صراطن راستہ، مستقیم، جس کی دعا مانگی تھی ہم نے سورۃ فاتحہ میں، سیدھا دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دیتا ہے، اور وہ دے رہا ہے مسلمانوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے مومنوں، اے عابدون، تم عابدون ہو جو، خالصون ہو جو، اللہ ہدایت دیتا ہے. تو بڑی خوبصورت آیت، شروع میں پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا محاورہ سنیں. ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. تو کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور آگے اب سب سے پہلے قبلہ بدلنے سے پہلے امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ کون سی تھی؟ سابقہ، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ گزر گئی پہلی امت مسلمہ، پہلی امت مسلمہ بنی اسرائیل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہود و نصارہ بن چکے ہیں، وہ بنی اسرائیل تو رہے ہی نہیں. تو ان کو کیا کیا ہے؟ ان کو اس سے ہٹا دیا. اب کس کی باری ہے؟ ہماری. ہم، کتنا اچھا لگتا ہے، سوچیں ایک بندے کو اس کی وہاں سے ہٹا کے دوسرے کو رکھ دیا جائے تو وہ کیسا لگتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی جو کام صحیح نہ کر رہا ہو تو وہاں سے ہٹا کے دوسرے کو. تو سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس پوزیشن پہ لا کھڑا کیا. امت مسلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. دروازہ بند کر دو، اتنی دروازہ آ رہی ہے. تو اب دیکھیے سب سے پہلے کیا ہونے لگے؟ امت مسلمہ بنانے لگے. وَكَذَلِكَ، وہاں اور کا طرح نہ کر، ذالک اسی، اسی طرح، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جعل، جیم عین لام، جعل بنانا، بنا دیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے نہ ہم نے، نہیں جعل نہیں، ہم نے، بیٹی اسی طرح بنا دیا ہم نے، کم، تم کو. کس کو؟ تم کو. ہمیں کہا جا رہا ہے امت مسلمہ کو. آپ غور کریں، کبھی اپنے آپ پہ سوچیں کہ ہمیں کون سا رتبہ مل رہا ہے، کون سا اعزاز مل رہا ہے. اسی طرح بنا دیا ہم نے تم کو. کیا بنا دیا؟ امتن وسطن، امتن ایک امت. امت کسے کہتے ہیں؟ جو ایک امام کے پیچھے چلتی ہے، جس کا دین، جس کی شریعت، جس کے رسم و رواج، جس کا سب کچھ ایک ہوتا ہے، وہ امت. ایک امت. وہ کیسی؟ وسطن. وسطن، وسطن کیا ہوتا ہے؟ یہ وسطن کہا گیا نا، یہ وسطن کیا ہوتا ہے؟ وسط، درمیانی. ہم کہتے ہیں نا یہ وسط میں، سینٹر میں، سینٹر. تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ سینٹر پوزیشن، ٹھیک ہے. وسطن، درمیانی امت. اب درمیانی کیا ہے؟ اب یہاں سمجھ نہیں آتا یہ درمیانی امت کیسے؟ ہم تو آخر میں آ رہے ہیں. ایک وہ امت، ایک دو ہی تو امتیں بنی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں درمیانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسے کہتے ہیں معتدل. معتدل کسے کہتے ہیں؟ ایکول، برابر برابر. اب اس کا مطلب تھوڑا آپ سمجھ لیں. وسط کا مطلب ہوتا ہے ہر کام جو ہے وہ درمیانہ ہوگا. درمیانہ کس طرح سے؟ جیسے کہ ایک راستہ ہے، یہ آپ غور کریں، ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے، ٹھیک ہے. صراط مستقیم راستہ ہے نا، سڑک ہے، اس پر ہمیں دین ملا ہے. اس سڑک کے اوپر یہ ہم چل رہے ہیں درمیان میں، نہ اس طرف نہ اس طرف. نہ یہود نے کیا کیا تھا؟
یہود انتہا کی طرف چل گئے، انتہا کی طرف، ٹھیک ہے، اور نصارہ یہ پستی کی طرف، نیچے کی طرف، اس طرف کو چلے گئے۔ ہم نے سینٹر میں رہنا ہے، ہمارا ہر کام درمیانہ ہوگا۔ درمیانہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم صرف دین کے ہو جاؤ، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح گھماتے پھرو، نہیں، تم حقوق اللہ اور حقوق العباد ایکول کرو گے۔ اگر راتوں کو جاگو گے تو دن سو گے بھی، شادیاں بھی کرو گے، سارے کام برابر، تمہارے کسی کام میں کہیں بھی جسے کہتے ہیں نا شدت پسندی نہیں پائی جائے گی۔ شدت پسندی، صرف شدت پسند ہے نا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کی محبت محبت الہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اشد حب اللہ، جو اللہ کی محبت میں شدید آئے گا آگے جا کے۔ شدت پسند ہے تو صرف محبت اللہ کی محبت میں، باقی کسی چیز میں نہیں، باقی کسی چیز میں شدت نہیں ہوگی، صرف یہ معتدل درمیانی، ہر کام سینٹر میں رہ کے کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو کیا بنا دیا ہمیں؟ امتن وسطن، کیوں بنا دیا؟ لتکون، لام زیر لی، تاکہ، تا تم، کونو، کونا واحد کے لیے، کونو جمع کے لیے، واو الف جمع کے لیے، تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شہداء، شہداء، شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، شہداء گواہ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، کس کے اوپر گواہ ہونا ہے؟ علی، اوپر، الناسی، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے، تمہیں پکڑ پکڑ کے نہ بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، پلیز ہم مسلمان ہیں، ہم نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، 10 لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، گٹے ہمارے ڈھانپے ہوئے ہیں، نماز اذان ہو رہی ہے ہمیں پتہ کوئی نہیں، مگر ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس محفل میں شراب پی جا رہی ہے تو ہم اس میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہم ہر فحاشی میں ساتھ دے رہے ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، آپ کو دور سے کوئی دیکھ کے کہے، خاص طور پہ نماز فرق ہے، نماز فرق ہے کس میں؟ مسلمان اور کافر میں، کم از کم یہاں تک تو ہو۔ یہ بھی نکال دی تم لوگوں نے، نماز کے لیے بھی کوئی نہ اٹھا تو کہاں سے لوگ تم پر گواہی دے دیں گے؟ نماز نے تو زمین نے گواہی دینی ہے، آپ نے جہاں جہاں سجدہ کرنا ہے اس زمین نے گواہی دینی ہے، جہاں جہاں تم نے وہاں پڑھنا ہے اس جگہ، تو پھر لوگوں پر بھی گواہ ہونا تھا۔ تو ہم کون ہوئے؟ ریپرزینٹیو، کس کے؟ اسلام کے، دین کے، اللہ کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہتا کہ تم گواہ ہو جاؤ، اس لیے تمہیں امتن وسطن بنایا، تمہارے کام اتنے زبردست ہوں، تمہیں دور سے دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ واہ، اور کیا ہو؟ یا وہ، کونا ہو جائے، اور وہ ہو یا ہو جائے بھی آ سکتا ہے۔ کون؟ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے، شہیدن، کیا ہو جائے؟ وہ پھر جب تم گواہ بنو گے تو وہ بھی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ شہیدن، گواہ، تب ہوگی ہماری شفاعت۔ یہ ہیں شفاعت کے طریقے، تمہیں دور سے کہ یہ ہے نبی کا امتی، اللہ کرے کہ ہم ایسے بن سکیں۔ ہم نے زندگیاں ضائع کر دی، اللہ کرے ہم آنے والی امت میں سے اپنی اولادوں کو ایسے گواہ بنا سکیں اور اس شفاعت کے حقدار ہو سکیں جو اللہ نے وہاں گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں بنایا، وہاں، اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ماں نہیں، اور نہیں،
کہ آج کی بچوں کو سمجھائیں، جن کو بتایا جا رہا ہے کتابوں کے اندر کہ قبلہ جو وہ بیت المقدس ہے وہ پہلا تھا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور نہیں جعلنا، جعل بنایا، نہ ہم نے، نہیں بنایا ہم نے، کس کو؟ القبلہ، قبلہ کو. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کو. اللہ کی وہ جو یا اس کو جو، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو کن تھا، کن تھا، تا پیشتو نہیں، تا زبر تا تو، کن تھا، تا پیشتو تو، تھا تو. ڈائریکٹ نپگ سلم کے کو کہا جا رہا ہے، انڈائریکٹ سب، ٹھیک ہے، جس پر تھا تو، علیہ، علی اوپر، ہا اس کے، اوپر اس کے، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ کو بتا دیا گیا، کیا بتا دیا گیا؟ پہلے امتن وسطن بتایا، اور ساتھ ہی بتا دیا یہ جو قبلے کی بات ہونے لگی ہے نا، یہ جو قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے ہو، بات ایسے تھی کہ بنی اسرائیل نے جب اس قبلے کو چینج کیا تو اس سے پہلے قبلہ یہی تھا، اسی طرف رخ کر کے سب نماز پڑھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، بہت سے انبیاء نبی، لیکن انہوں نے بعد میں بیت المقدس کو بنایا تو پھر کرتے کرتے پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی. تو عرب جو تھے جن کے پاس خود خانہ کعبہ موجود تھا اور وہاں حج بھی ہو رہا تھا، خانہ کعبہ میں حج بھی ہو رہا تھا، مگر یہ قبلہ نہ رہا، قبلہ نہ رہا. قبلہ کون سا بن گیا؟ فلسطین کے اندر بیت المقدس، بیت المقدس یہ قبلہ بن گیا. انہوں نے بنا دیا، سب اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ والے بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام نبوت آئی اور صحابہ نماز آئی، تو پھر اللہ کے وسلم بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. عرب لوگ بھی پہلے پڑھتے تھے، نمازوں کے سٹائل طریقے کچھ اور تھے، مگر یہاں پر جب بتایا گیا تو پھر سبھی بیت المقدس طرف جو رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ یہود و نصارہ ہی اس وقت پہلی امت تھے اور ان کا قبلہ یہ تھا، یہ قبلہ بن گیا. تو سب اس طرح کی نماز پڑھتے تھے. اب ہوتا ہی تھا کہ جب مکہ میں لوگ نماز پڑھتے تھے نا، تو میں مٹا دوں، مکہ میں جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی نا، تو اس طرف رخ کر کے جیسے نماز پڑھی جاتی تھی، تو سامنے یہ مکہ ہے، مکہ تو سامنے خانہ کعبہ بھی آتا، تو آگے سامنے بیت المقدس کا بھی رخ تھا. مگر مدینہ میں جا کے کچھ فرق ہو گیا. مدینہ میں آ کے کیا ہوا کہ خانہ کعبہ لوگ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ پیچھے ہو گیا. تو خانہ کعبہ سے محبت سبھی کو بہت تھی، سب عربوں کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص محبت تھی مکہ سے اور اس خانہ کعبہ سے محبت، کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر مکہ والے مجھے، اے مکہ، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا اور سب پتہ تھا انہیں اس بات. محبتیں بڑی تھیں، طواف کرتے تھے خوشی خوشی، بہت خوش ہوتے تھے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد یہ بے چینی کہ خانہ کعبہ اس طرف پیچھے ہو گیا، اب ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ بیک پہ چلا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تو نہیں کہا، مگر ان کی آرزو تھی، ان کی چاہت تھی کہ کسی طرح سے خانہ کا ہم اس طرف مڑ کر کے نماز پڑھیں، اس طرف، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہو جائے، اس طرف کھڑے ہوں اور اس رخ پہ نماز پڑھیں. تو پھر آ گیا حکم. اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے تو قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ ہیں ابھی، اس پر میں نے قبلہ نہیں بنایا. مسلمانوں، مومنوں کو بھی اپنے فرمایا جا رہا ہے کہ جس پر تھے، مگر رکھا کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ ان سے غصہ بھی ہوتے، بدل دیتے، کسی نبی کو حکم دیتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت انبیاء بھی آ رہے تھے، لیکن نہیں بدلا، کچھ نہیں کیا. کیوں؟ اللہ مگر، اس کی وجہ یہاں سے آ رہی، اللہ مگر
لنعلم لام زیر لی تاکہ، نون ہم، عین لام میم علم جاننا، ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں، ہمیں معلوم ہو جائے، من کون، کون، یتبع، یا وہ، آہستہ سے دروازہ بند کر دو، باہر آ، ایک منٹ بیٹے باہر آ، باتیں نہیں کرنا سب، دروازہ آہستہ سے، یا وہ تابعن، تبع روٹ ورڈ ہے، تبع، تبع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کو، اتباع کو، اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے وہی کام کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. کون وہ اتباع کرتا ہے، کون وہ پیروی کرتا ہے، کون وہ پیچھے پیچھے وہی سب کچھ کرتا ہے، کس کے؟ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یتبع الرسول، کون وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دیکھنا چاہتا ہے. ممن، من سے من جو، یہ من پلس من ہے، ٹھیک ہے، من سے من جو، من سے من جو، اس سے جو، ینقلب، یا وہ، قاف لام با قلب روٹ ورڈ ہے. قلب کا میں نے میننگ آپ کو کیا بتائے تھے؟ قلب کے میننگ آپ کو میں نے بتائے تھے الٹ پلٹ ہونا. قلب دل ہے نا، دل، تو قلب کا مطلب الٹ پلٹ ہونا. دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں صاف خون ہے نا، گندے خون سے پلٹ جاتا ہے، ہوتا ہے. دل میں نیت الٹ پلٹ ہوتی ہے، اور دل اگر دھک 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 نہ کرے، الٹ پلٹ نہ ہو تو بندہ گیا. تو اسی لیے دل کو قلب، عربی میں قلب کا اصل مطلب ہی کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونا. چلنا پھرنے میں بھی آتا ہے لیکن الٹ پلٹ ہونا، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ کون وہ پلٹتا ہے، ینقلب نا، یا وہ، ینقلب، کون وہ پلٹتا ہے، پلٹتا ہے، ٹھیک ہے. اعلی، اوپر، کس کے اوپر پلٹنا ہوتا؟ آپ نے ڈانس کرتے ہوئے لڑکے دیکھے؟ ڈانس کرتے ہوئے لڑکے یا لڑکیاں، ہے نا، اتنا اچھا ہم نہیں پلٹ سکتے جتنا اچھا وہ ہیلوں میں پلٹ جاتے ہیں، ہیلز کے اوپر، ہے نا. تو یہ عقب روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ عاقبیہ، عین قاف با عقب. عقب کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو، تعقب کرنا، پیچھا کرنا، عقب کہتے ہیں پیچھے کو. تو پیچھے سے ذرا نیچے کی طرف جائیں، بالکل عاقبیہ، اسے کیا رہے؟ عاقبیہ، عاقبیہ. ایڑیاں، پیچھے کیا ہوتی؟ ایڑیاں، ایڑیوں کے بل، اسے کہتے ہیں ایڑیوں پر ہی، اس کی، کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. ینقلب علی عاقبیہ کا مطلب ہے کون وہ ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے پھر جاتا ہے ایک دم سے، ٹھیک ہے. اور یہ کون؟ یہی پیغام تھا. کیا پیغام تھا؟ مکہ والے اپنا امتحان دے چکے، مہاجر وہ تو آ گئے، ان کا تو امتحان ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ آ گئے نبی پسند کا. اور اب کون ہے؟ مکہ والے تو ساتھ، وہ تو چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہو جائے، ٹھیک ہے. مدینہ کے مسلمانوں کی زبردست آزمائش، کیونکہ یہ مدینہ کے مسلمان کن کے ساتھ رہتے ہیں؟ یہود کے ساتھ. اور یہود اس بات کو ہم سب آج بھی ہم جانتے ہیں، یہود آج بھی ویسے ہی ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں یہود بھی. آپ غور کریں
کہ یہود یہاں مدینہ میں رہتے ہیں اور یہودیوں سے بڑا منافق کوئی نہیں. اللہ نے ہمیں پیچھے یہودیوں کی ساری سٹوری بتائی ہے نا کیا کیا تھے. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہلت دی تھی. کس چیز کی مہلت؟ کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئیں گے اور تم نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، پہچان کر اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے. تو فیل ہو گئے. پہلے چکر میں دیکھا کہ فیل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو سب سے پہلے میثاق مدینہ جس کی شرائط آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کی شرائط کے مطابق ان کے گلے میں پھندا پڑ گیا. یہ آپ کو پتہ ہے جب قوم کسی قوم سے کرتی ہے نا معاہدہ، اور لکھت پڑھت کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو پھر جنگ ہوتی، جنگ، لڑائی اور جنگ. تو اب یہاں پہ جو سب کچھ ہو رہا تھا کیا تھا کہ یہود کو جب میثاق مدینہ میں باندھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے بعد اب قبلے کی باری تھی. امت مسلمہ بھی بن گئی، لیکن یہ خوش تھے، یہ یہود خوش تھے. انہوں نے اپنا حسد دل کے اندر رکھا ہوا تھا، باہر نہیں نکل رہا تھا ابھی. لیکن جس وقت قبلے کی بات ہوئی، یہ تقریباً 16 یا 17 ماہ کے بعد قبلہ تبدیل. تو پھر کیا ہوا؟ اب یہود کو فکر پڑی. اب یہود نپن کی جان کے دشمن بھی بن گئے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ تو ہم تو امت مسلمہ ہٹا دی گئی، قبلہ بدل دیا گیا. قبلہ بہت بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پھر یہ والا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات کس کے لیے؟ جن کو آزمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیک کرنا تھا کون میرے نبی ان کا ساتھ دیتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کر ہی نہ سکتے. یہ کام کبھی نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا. کیوں ہونے دیا؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے نبی ان کا ساتھ کون دیتا ہے. وہاں اور ان یہاں پہ ان بے شک کے لیے آئے گا. حالانکہ ان کا اگر ہوتا ہے یا نہیں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ بلکہ نہیں لکھے، نہیں آئے گا، اس لیے نہیں لکھے، بے شک لکھے. اور نہیں، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. نہیں تھی آگے آئے گا. نہیں کانت وہ تھی. کانا مذکر کے لیے جب تا مؤنث کے لیے آتا تو تھی. نہیں وہ تھی. لکبیرتن، لا البتہ، کاف 12 قبر اور یا بیچ میں ہے بہت بھاری بڑی، بہت بڑی بات یا بہت بھاری بات تھی. بہت بھاری بات کس کے لیے؟ یہود کے لیے یا کسی منافق کے لیے. اللہ مگر، اب ان کے بعد کیا رہے؟ اللہ مگر. نہیں وہ تھی بہت بھاری بات، اللہ مگر کن لوگوں کے لیے نہیں تھی؟ علی اوپر، الذین وہ جو، حد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، ہدایت دی اللہ نے. آپ خود سوچیں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے. وہاں پہ پیچھے آتا ہے مستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ یہ نماز بڑی بھاری ہے، لیکن کس کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو خاشعین ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی چینجنگ کے بعد بہت بڑی بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر کن کے لیے نہیں؟ اللہ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. مشرق و مغرب اس کے ہیں. وہ جس کو یہ ہدایت مل گئی، جس کو ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کا حکم ہے تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ایڑیوں کے بل پھر گئے. ٹھیک ہے. اور ماں نہیں، اور نہیں کانا
تھا وہ اللہ اللہ، یہ تھا بھی آ سکتا ہے بھی آ سکتا ہے یہاں اللہ۔ اب یہاں کیا بات ہونے لگی اس آیت میں؟ اب دیکھیں کتنی باتیں اکٹھی آ رہی، ایک آیت میں بہت سی باتیں۔ اب یہاں پہ یہاں جو منافق تھے، سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے، تو ایسے بے وقوف لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ اگر تمہارا قبلہ چینج ہو گیا ہے تو 16 ماہ جو تم یہاں نماز پڑھتے رہے یا اس سے پہلے مکہ میں نمازیں پڑھتے رہے، وہ تو ضائع ہو گئی ساری، اصل قبلے کی طرف رخ ہی نہیں تھا، تو تمہاری نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو یہ میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے کہ جو پریشان نہ ہیں ہماری نماز ضائع ہو گئی، ہمیں تو فکر ہی نہیں نماز کی، ہم کہتے ہیں بس ادا ہو جائے بڑی بات ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جو پریشان ہو گئے، جن نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اور 16 ماہ یا 17 ماہ ہم یہاں پر جو نمازیں پڑھی وہ تو ضائع ہو گئی تھی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں ہے وہ اللہ لیوضیع، لام زیر لی تاکہ، یا یہ کہ، یا وہ، روٹ ورڈ کیا ہے؟ زواد یا انضی روٹ ورڈ کس کا؟ ضائع، ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ روٹ ورڈ ہے زواد ان یضی، یہ کہ وہ ضائع کر دے، وہ برباد کر دے، ٹھیک ہے، کس کو؟ ایمانکم، ایمان تمہارا، ایمانکم، ایمان تمہارا، تمہارا ایمان ہے نا کہ اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تو نماز نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ تم نے جو جیسے کیا، جہاں کیا، جب کیا، اللہ جانتا ہے، مشرق اور مغرب اس کے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ وہ ضائع کر دے، برباد کر دے ایمان تمہارا۔ تو اسی میں آپ کو میں بتا دوں، بہت دفعہ اب تو الحمدللہ ایسا ہے کہ اس وقت تو ایسا تھا کہ لوگ کوئی اسٹک لگاتے تھے، اس کے سائے سے دیکھتے تھے، روشنی سے بتاتی تھی کہ اس طرف روشنی جا رہی ہے تو یہ اس طرح قبلے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موبائلوں میں سمت پتہ چل جاتی ہے، سارے انٹرنیٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے آپ ایسی جگہ میں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت بندہ نماز پڑھتا ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ جہاں بھی جیسے میں قبلے کا رخ کر، لیکن نہیں پتا، تھوڑی اتنی چھوبی کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہو تمہیں نماز قبول نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، تم نے کیا نیکی اللہ کے ساتھ۔ اور پھر وہ لوگ جو نماز تھوڑا رخ ٹیڑھا کر کے پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیتے ہیں غلطی سے، کوئی ایسے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو محبت میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے پڑھا، کوئی کھڑے کر، بھئی نماز کا اس کے رب کا معاملہ ہے، تو نیکی ضائع نہیں کرتا، وہ ایمان کمزور نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں جو یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اور نہیں وہ ہے اللہ یہ کہ وہ ضائع کر دیں ایمان تمہارا، انا بے شک، اتنا پیار ہے اس آیت کے اندر، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، بازر بھی ساتھ، اناسی لوگوں کے، اب یہاں لوگوں کا ہے، 7 لوگوں کا ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ پیغام دیا، پوری دنیا کو یاد رکھیں، یعنی ان لوگوں میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، لا رعوف، لا البتہ، را الف حمزہ فا، راف، راف جس کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم اور شفیق، ٹھیک ہے، تو لا رعوف، دیکھیے لا حمزہ اس طرف آ جائے گا اور یہ وہ لا رعوف، البتہ نہایت شفیق ہے، مطلب نرم خو ہے، نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے، نرم خو ہے، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کا اللہ نہیں پکڑے گا، اور جان بوجھ کے کرنے والی کی بات تو نہیں کر رہے نا، انجانے میں کچھ ہو جائے، غلطی سے کچھ ہو جائے، اس طرح ان لوگوں سے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں ان کاموں میں پریشان نہ چاہیے جو اللہ نہ کرے ہم
جان بوجھ کے کر جاتے ہیں. تو محاورہ سنیں. رحیم بھی آ رہا ہے، سوری، رؤوف الرحیم. ایک تو نہایت شفیق ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ خوب رحم والا، خوب رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بن جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دینے والا بنے. اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی. اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اب اگر ہم اگلی آیت کرتے ہیں نا، آج یہ ایک ہی آیت کافی ہے. اگلی آیت میں قبلے کی چینجنگ باقاعدہ آئے گی، اس میں تو وجہ بتائی گی، اس آیت میں وجہ بتائی گئی ہے ساری، کیوں چینج کر رہا ہوں میں قبلہ، کہ یہ پہلے قبلہ تھا ہی نہیں. تو اگلی آیت میں اللہ کا جب پڑھیں گے ہم تو آیت نمبر 144، یہ دو آیات میں نے کروا لی ہیں. بالکل یہ دو آیات ہوئی ہیں، 144 اور 143 اور 142 اور 143. 144 انشاءاللہ ہم کل کریں گے. ہم تحویل قبلہ اس کے اندر آئے گا. آج والی میں وجہ بتائی ہے، کل ہم یہ تحویل قبلہ کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یا رب العالمین ہمیں جاہلوں میں سے نہ بنا، یا اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں سے التجا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم مجھے کچھ تو بتایا کریں کہ آپ کو میرا سمجھایا ہوا بتاوا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. میری کوئی غلطی، کوئی صاف، کوئی چیز کچھ ضرور بتایا کریں. یوٹیوب پہ بھی کوشش کیا کریں، مجھے بتا دیا کریں دیکھ کر، اور یہاں بھی بتایا کریں. ٹھیک ہے جی. السلام.